السلام علیکم ناظرین، رموز رمضان کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور یہ دن ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے۔ ایک عظیم معرکہ اس روز برپا ہوا تھا۔ میں نے اس معرکے کو عظیم کیوں کہا؟ کیونکہ ناظرین، ہمارا آج کا وجود اسی غزوہ بدر کا مرہون منت ہے۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اس میدان میں ہوا تھا۔ اسلامی ریاست مستقبل میں قائم رہے گی نہ رہے گی، مسلمان سر جھکا کر یا سر اٹھا کر زندہ رہیں گے۔ اس لیے میں نے اس معرکے کو عظیم کہا کہ یہ سب فیصلے اسی روز ہوئے تھے۔ افواج کے اعتبار سے یہ کوئی بہت بڑا یا جنگ کے دورانیے کے اعتبار سے یہ کوئی بہت بڑا معرکہ نہ تھا، مگر نتائج کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی چیز تھی۔ جیسا کہ خود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ ان تہلک ہذہ الاصابۃ الیوم لا تعبد، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج یہاں ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر آپ کی پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے اس لیے یہ بات عرض کی کہ آج کا دن اس عظیم معرکے کی یاد ہمارے دماغ میں تازہ کرتا ہے۔ اب سمجھنے کی باتیں اس معرکے کے حوالے سے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مدینہ کی نوزائیدہ ریاست کو ختم کرنے کی کوشش تھی، اور اسلام میں ریاست کا معاملہ بہت اہم ہے۔ مسلمان اپنی اس ریاست کی حفاظت کے لیے میدان بدر میں آئے تھے۔ ریاست کا معاملہ اسلام میں اس لیے اہم ہے کہ اسلام ایک ریاست چاہتا ہے۔ اس کے بہت سے قوانین، قرآن مجید کی بہت سی آیتیں معطل ہو کے رہ جائیں اگر ایک ریاست کا وجود نہ ہو۔ اسلام کا معاشی نظام کہاں نافذ ہوگا؟ اس کے عدالتی قوانین کہاں نافذ ہوں گے؟ اس کی ثقافتی پالیسی، کلچرل پالیسی وہ کہاں نافذ ہوگی اگر ایک ریاست نہ ہو؟ اسی لیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ اقتدار کو اور اختیار کو میرا پشت پناہ بنا دے یا اللہ، تاکہ اس اقتدار کی قوت سے تیرے اوامر اور تیرے نواہی کا نفاذ کر سکوں۔ اس لیے اقتدار چاہیے۔ اسلامی ریاست کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اقتدار خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور ہدف اور ایک اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اقتدار ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے نفاذ کے لیے ریاست، اسی لیے انبیاء بھی ریاستیں قائم کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس کو نافذ کر سکیں۔ وہ ہوا میں تو، کتابوں میں تو نہیں رہ سکتا، ہوا میں تو نافذ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ریاست چاہیے۔ حضرت داؤد نے ریاست قائم کی، حضرت سلیمان نے ریاست قائم کی، حضرت موسیٰ نے ریاست قائم کی، حضرت یوسف نے، اور پھر خود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور جو دین کے دشمن ہیں وہ اس معاملے کے حساس ہونے کو سمجھتے ہیں، اور وہ پوری قوت سے درپے تھے کہ اس ریاست کو بنیاد سے اکھاڑ دیا جائے۔ انہوں نے پورا زور لگایا، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے اور تاریخ میں آتا ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اطمینان کی نیند جب سے مدینہ منورہ آئے ہیں سو نہیں سکتے تھے۔ ابش بن کعب جیسے کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارا عرب ہمارے خلاف متحد ہو گیا ہے اور اس اسلامی ریاست کو ختم کرنا چاہتا ہے جو قائم ہوئی ہے روئے زمین پر، کیونکہ یہ معاملہ دشمنان دین کے لیے بڑا اہم ہے۔ شیطان کا بھی معاملہ حدیث میں لکھا ہوا کہ شیطان بنو کنانا کے سرداروں کا روپ دھار کر قریش کے پاس آتا تھا اور ان کی ہمت بندھاتا تھا اور ان کو تدبیریں سجھاتا تھا کہ اس ریاست کو ختم ہونا چاہیے، اسلامی ریاست۔ یہ بڑی کھٹکنے والی چیز ہے دشمن کے دل میں، سچ مچ کی اسلامی ریاست۔
تو یہ بات اور معاملہ یہ ہے ناظرین کہ وہ جو معرکہ بدر ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا. وہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس دنیا میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا وجود باقی ہے. یہ الگ بات ہے اور بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی سچ مچ کی اسلامی ریاست موجود نہیں ہے کہ جس کی طرف دیکھ کر ہم رہنمائی لے سکیں اور اسلام کی ترویج کے لیے جس کا حوالہ دے سکیں. اسلام کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں یہ ایک رکاوٹ ہے آج کل، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارا، اور وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس دور میں یہ قابل عمل نہیں ہے جو آپ لوگ سب پیچھے کی مثالیں دیتے ہیں. تو اے کاش کہ ایک سچ مچ کی اسلامی ریاست اس روئے زمین پر موجود ہو کہ جہاں بنیادی ضروریات زندگی سب کو میسر ہوں، جہاں ترقی کے مواقع سب کو مل رہے ہوں. ایک ایسی ریاست. تو ناظرین بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کا جائزہ لینے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک تو غزوہ بدر کا یوں بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ کس تاریخ کو یہ معرکہ برپا ہوا، افواج کی تعداد کیا تھی، دونوں طرف مقتول کتنے تھے. لیکن میں ذرا مختلف طریقے سے اس کا جائزہ لوں گا کہ اسٹریٹجی کیا تھی، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا، فتح میں کون سے عوامل کام کر رہے تھے، اور سیکھنے کے سبق کیا ہیں غزوہ بدر سے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں جو ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ ان کو اکٹھا کر دیا تھا، ان میں ایک اتحاد اور ایک یگانگت پیدا کر دی تھی. سب منتشر اجزاء معاشرے کے ان کو مرتب فرما دیا تھا. اگر وہ ٹوٹے اور بکھرے ہوئے ہوتے اور ان کی قوت یکجا نہ ہوتی تو وہ اتنے طاقتور دشمن کا مقابلہ کبھی نہ کر سکتے تھے میدان بدر میں. یہ وہ اتحاد ہے مسلمانوں کا کہ غزوہ بدر اور فتح مکہ تک تمام فتوحات اسی اتحاد کی مرہون منت ہیں. جسے قرآن مجید نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. قرآن مجید اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرار دے رہا ہے کہ وہ نعمت یاد تو کرو، تم ٹوٹے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے محبت تمہارے دلوں میں پیدا فرما دی اور تم ایک بھائی چارہ اور اخوت تمہارے درمیان آپس میں قائم ہو گئی. تو یہ اتحاد اور یہ یگانگت تھی مسلمانوں کی جس کی وجہ سے یہ فتح ان کو اس میدان میں ملی. سب بتوں کو ڈھا کر وطنیت، قومیت، رنگ کے سب بتوں کو ڈھا کر مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے. خونی رشتے ہیچ ہو گئے تھے. حبش سے آیا ہوا بلال میرا اپنا ہے اور میرا حقیقی باپ غیر ہے، کیونکہ اصل بنیاد جو ہے رشتے کی وہ تو اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی ہوا کرتی ہے. یہ وہ سبق ہے بدر کا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وابستہ ہے دوسرا مسلمان یہ محسوس کرے کہ اس سے میرا ایک رشتہ اور بہت قریبی رشتہ ہے اور ایسا رشتہ کسی سے قائم نہیں ہو سکتا. صہیب روم سے آئے ہیں لیکن میرے اپنے ہیں اور میرے اپنے عزیز اور خونی رشتے غیر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور رسول سے وابستہ نہیں ہے. حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جبیست. یہی بات کہی حضرت علامہ نے. ناظرین بدر ہی میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، کچھ الزامات ہیں جو لگائے جاتے ہیں مسلمانوں پر، ان کے جوابات بھی ہیں. ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا. لیکن اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ الزام کہ جبر اور تلوار کے زور سے پھیلا تھا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تو اس بلند اخلاقی مقام پہ کھڑے تھے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ منورہ تو ان لوگوں کی امانتیں جو آپ کی جان کے دشمن تھے
ان کی امانتوں کو حضرت علی کے حوالے کر کے آ رہے تھے کہ یہ اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے، یہ لوگ جو میرے خون کے پیاسے ہیں اور میری جان کے دشمن ہیں اور میری قتل کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، دیکھو علی صبح ان سب کی امانتیں لوٹا کر تم میرے پیچھے آنا۔ یہ جو الزامات اسلام پر ہیں، فتح مکہ میں کیا ہوا تھا؟ جب سب سرداران قریش سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ آج کیا حکم، وہ لوگ جو گالیاں نکالتے تھے، جو گندگیاں پھینکتے تھے، جو قتل کی ناپاک سازشیں بناتے تھے، سب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور میری طرف سے بات ختم ہو گئی۔ میری شرافت اور نجابت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تم سے کوئی تعرض آج نہ کروں۔ تو یہ ہے وہ اسلام۔ تو یہ الزام کہ یہ تلوار کے زور پہ پھیلا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ الزام لگاتا ہے وہ اسلام کی الف بے سے ناواقف ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اسلام کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اگر کسی کو تلوار سے یا جبر سے منوا لیا جائے وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آدمی زبان سے کہتا ہے، وہ تو مجبور اس کا جسم ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک دل سے آدمی یہ نہ مانے، اسلام کو تسلیم نہ کرے، تو اسلام اس کے دل میں نہ اترا اور وہ مسلمان نہ ہوا۔ اور یہ بات کہ یہ جبر اور تلوار، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو مکہ کی زندگی میں کوئی اختیار نہ تھا۔ یہ صحابہ جو مسلمان ہوئے تھے، جو مسلسل اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور کسی کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی تھی، کون سا اختیار تھا؟ اور پھر جو باہر لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جو ہجرت کر کے حبشہ گئے، نجاشی، شام اور نجران کے وفود عیسائی، اختیار تو تھا ہی نہیں۔ اور پھر اگر یہ تلوار کا معاملہ ہوتا تو تلوار سب سے پہلے ہوتی، کہا کہ معاہدہ کرو، سب سے پہلے ایک مستامن کو حیثیت دی، ذمی کو حیثیت دی، چوتھے نمبر پہ تلوار کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو الزامات پھر بدر کے، میں نے جیسے عرض کیا کہ بدر سے جو سبق ملتے ہیں، بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا، کسی کو اذیت خانے میں، کسی کو عقوبت خانے میں نہیں ڈالا گیا، کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو حیران ہو گئے جو قیدی تھے کہ وہ جن کے حوالے کیے گئے مسلمانوں کے، قیدیوں کو تقسیم کر دیا گیا مسلمانوں میں، تو جن کے حوالے کیے گئے اگر روٹی کم ہوتی تھی تو وہ لوگ قیدیوں کو وہ روٹی کھلا دیتے تھے اور خود گھرانہ بھوکا رہتا تھا۔ یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا، کیونکہ ان کے آقا نے کہا تھا کہ یہ قیدی ہیں اور ان کا خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ وہ قیدی روتے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے کہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ تو بدر سے جو سبق ملتے ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں، سیکھنے کی چیزیں ناظرین، بات کو سمیٹتے ہوئے، دفاعی صلاحیت نہ ہو تو آپ نہ اپنے نظریے کا تحفظ کر سکتے ہیں، نہ جان و مال اپنی عوام کی بچا سکتے ہیں۔ دفاعی صلاحیت ایک بہت اہم چیز ہے اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا کہ اعدوا لہم ما استطعتم، پوری کوشش کرو اپنے دفاع پر۔ سوفسٹیکیٹڈ ویپن تمہارے پاس ہونے چاہیے، موسٹ ماڈرن ویپن تمہارے پاس ہونے چاہیے جو دشمن کا توڑ کر سکے، حفاظت کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان القوہ الرمج، جو طاقتور، بہت طاقتور چیز ہے الرمج، وہ پھینکنے والا ہتھیار ہے۔ اس زمانے میں وہ نیزہ تھا، منجنیق تھی۔ آج کے دور میں دیکھیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمایا، یہ جو راکٹ ہیں، یہ جو میزائل ہیں، یہ جو ڈرون ہیں، وہ سب اسی میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو پھینکنے والی چیزیں ہیں ان میں بڑی قوت ہوتی ہے، ان پہ ریسرچ کرنا، جدید ترین ایسے ہتھیار جو دور تک پھینکے جا سکیں انہیں تیار کرنا۔ تو ناظرین، اگر یہ دفاعی صلاحیت نہ ہوگی تو ایک بے چارگی آپ پہ طاری ہوگی، آپ کی سرحدوں میں دشمن گھس آئے گا، وہ آپ کو پیٹے گا، وہ آپ پہ ہلاکت طاری کرے گا اور آپ کچھ نہ، بے بسی سے آپ کچھ نہ کر سکیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے اقوام عالم میں، آپ کا وقار ختم ہو جائے گا۔ دفاعی